بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول درگا مائی کے چیلے، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں چارپائی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور گرنام سنگھ سے بولا، اسے کیا ہوا ہے گرنام سنگھ؟ یہ میری لا علمی میں ماں سے آنکھ بچا کر بندوق لیے اگلے مورچوں تک پہنچ گئی تھی۔ یہ گرنام سنگھ کا جواب تھا۔ مگر کیوں؟ میں نے پھر سوال کیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ سردار نے موت کے منہ میں چھلانگ لگا دی ہے، اس وقت دشمنوں کی طرف روانہ ہو گئے ہیں پچھلے خفیہ راستے سے، تو یہ پہلے تو خفیہ راستے کی طرف چلی، مگر راستہ کیونکہ ہمارے داخل ہوتے ہی خود بخود بند ہو گیا تھا، یہ وہاں سے ناکام واپس لوٹ کر سامنے والے مورچے کی طرف بھاگی اور مسلسل فائرنگ کرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ مجھے اس کی اطلاع اس وقت ملی جب یہ رائفل سے اشارتی فائر کر چکے تھے۔ میں اپنے ساتھیوں کو لے کر پچھلے خفیہ راستے سے بھاگا۔ مجھ سے راستے میں کئی جوانوں نے کہا بھی کہ تمہاری بہن سخت زخمی ہے، مگر میرے لیے آپ کا حکم پہلے ضروری تھا۔ یہ کہہ کر گرنام سنگھ کی آنکھ بھری، وہ رکا ہوا آنسو اس کے سرخ رخسار پر بہنے لگے، اور میں ایک عجیب ہی فضا میں مگن سوچنے لگا تو یہ لڑکی مجھے اتنا چاہتی تھی کہ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ وہ تو ایک گلاب کی مانند تھی، اور یہ گلاب اس وقت خون میں لت پت بے خبر چارپائی پر پڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں بھی بھر آیا اور میری آنکھوں میں جلن سی ہونے لگی۔ میری یہ حالت دیکھ کر گرنام سنگھ بولا، سردار آپ فکر نہ کیجیے، یہ بھگوان نے کیا تو بچ جائے گی۔ ایک لاجو کیا، سینکڑوں لاجو قربان کی جا سکتی ہیں آپ پر۔ یہ کہتے کہتے اس کا گلا بھر گیا تو یہ اس کی بہن تھی، گرنام سنگھ کی بہن لاجو، جو اپنے بھائی کی طرح وفادار تھی، اور مجھے اپنے آپ سے شرم محسوس ہوئی۔ اس عرصے میں قطعی بھول چکا تھا۔ اب جو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ غائب تھی۔ لاجو کا زخمی جسم اب اس کی جھونپڑی تک پہنچ چکا تھا۔ چارپائی رکھی ہوئی تھی۔ چارپائی رکھتے ہی ایک بڑھیا گھبرا کر آگے بڑھی اور لاجو کو اس حالت میں دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھ سے بولی، اسے کیا ہوا سردار؟ کچھ تو بتائیے، آپ کی لاجو کو کیا ہوا؟ بڑھیا کے اس طرح حرکت کرنے سے میں نے سختی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں اب غور سے لاجو کے چہرے اور جسم کو دیکھا، اور ایک دبی دبی سی چیخ میرے منہ سے نکل گئی۔ رام سنگھ مجھے بہلاوا دے رہا تھا، اس لیے کہ لاجو کا جسم تو گولیوں سے چھلنی ہو چکا تھا اور وہ مر چکی تھی۔ میں نے سر جھکا کر گرنام سنگھ کی پیٹھ تھپکی اور کہا، صبر کرو گرنام، صبر کرو۔ اور یہ کہتے کہتے خود میرے آنسو نکل پڑے۔ اس لڑکی کی قربانی نے میرے دل پر بہت اثر کیا تھا۔ میں سر جھکائے اس جھونپڑی سے نکلا اور راستے بھر میری آنکھوں سے وہ گلاب چہرہ گھومتا رہا، خون میں لت پت بکھرا ہوا چہرہ۔ میں سر جھکائے غمگین سا اپنے جھونپڑے میں داخل ہوا۔ میں راستے بھر جس گلی سے گزرا اسی میں کوہرام پایا۔ کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا شوہر اس خوفناک موت زیست کی لڑائی میں مارا جا چکا تھا۔ میرے کان ماؤں کی چیخوں اور ان کے بہن اور بوڑھے باپوں کی دردناک آہوں سے بھرے ہوئے تھے۔ بڑے ٹھاکر مجھے دیکھتے ہی بڑی ٹھکرائن سے بولے، لو یہ آ گیا تمہارا جیالہ بیٹا، جس نے تنہا اتنی بڑی پلٹن کو ٹھکانے لگوا دیا۔ میری زندگی میں آج تک اتنا بڑا مارکا نہیں ہوا تھا۔ تم ذرا باہر تو نکل کر دیکھو، لوگوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی بڑی ٹھکرائن آگے بڑھیں اور مجھے گلے سے لگا لیا اور بولی، مگر تو اتنا اداس ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ میں نے غم سے بھرپور آواز میں کہا، ماں، اگر تمہارے لیے کسی کا سہاگ لٹ جانا، کسی کا بھائی چھن جانا، کسی ماں کا لال مارا جانا، کسی بوڑھے باپ کی آنکھوں کے سامنے اس کی خوشی چھن جانا خوشی کا موقع ہے تو ضرور خوشی مناؤ، ضرور۔ یہ کہتے ہوئے
میری آواز بھر گئی۔ ماں میرے یہ فکرے سن کر کچھ کھو سی گئی، مگر بڑے ٹھاکر گرجے۔ کم ہمتی کی بات کرتا ہے رنجیتے، لڑائی میں یہ تو ہوتا ہی ہے۔ تو نے خود اپنے سے کتنی بیویوں کے سہاگ اجاڑ دیے، کتنی بہنوں کے بھائی چھین لیے، کتنوں کی گودیں ویران کر دی، کتنے باپوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک آنکھوں میں جھونک دی، اور تو نے ہی کیا ہے یہ، تیرے پرکھوں نے کیا۔ یہ تو اس زندگی کی دین ہے، تو کیا سب کو ایک دن اسی طرح لڑتے ہوئے مارا جانا ہے؟ یہی بہادری ہے، اسی میں عزت ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ پھانسی کا پھندا غارت گری، اگر ہم یہ سب چھوڑ بھی دیں اور یہ زندگی قطعی ترک بھی کر دیں تو ابھی پھانسی کے پھندے سے ہم بچ نہیں سکتے، نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے ہمیں بہادری سے اپنے کام کو جاری رکھنا چاہیے، اور غریبوں کا خون چوسنے والے سیٹھوں، چھوٹے نوابوں اور راجوں کو اسی طرح موت کے گھاٹ اتار کر اپنا حق وصول کرنا چاہیے۔ یہی ہماری زندگی ہے۔ بڑے ٹھاکر کی لمبی چوڑی تقریر نے میرے دل پر کوئی اثر نہ کیا، اور میں پردہ ہٹا کر جھونپڑے کے اندرونی حصے میں ہو کر پیالدار نرم بستر پر گر پڑا۔ برابر ہی دوسرے بستر پر شوبھا منہ پھلائی ہوئی تھی، مگر نہ تو اس نے اور نہ ہی میں نے اس کی طرف کوئی توجہ دی۔ میں اور ہی خیالوں میں غرق تھا۔ میرے سامنے اس وقت بھی لاجو کا خون میں مسکراتا چہرہ تھا، ایک جان نثار بھائی کی ایک جان نثار بہن لاجو، ایک بے وفا کی با وفا محبوبہ لاجو، محبت و قربانی کی ایک روشن مثال لاجو۔ سوچتے سوچتے میرے منہ سے کئی دفعہ شاید لاجو نکل گیا تھا۔ میں اس وقت چونکا جب میں نے اپنی گردن پر کسی کی گرفت محسوس کی۔ میرے اوپر شوبھا سوار تھی، جو کہہ رہی تھی، اب اگر تیرے منہ سے یہ نام نکلا تو تیرا گلا گھونٹ دوں گی، سمجھا؟ میں نے آہستہ سے اس کی پتلی پتلی مگر گداز کلائیاں پکڑ لیں اور اپنی گردن سے الگ کر دیں۔ شوبھا، ہوش میں آ، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ وہ بولی، مجھے کچھ نہیں ہوا، تجھے ہو گیا ہے۔ جب سے تو نے اسے زخمی دیکھا ہے تو خود بھی کسی زخمی کی طرح تڑپ رہا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ اگر ایک آدھ گولی لگ گئی کون سی مر جائے گی، اتنی حیادار کب ہے؟ میں نے غصے سے کہا، بکواس مت کرو، مرنے والوں کو برا نہیں کہتے۔ وہ ایک دم چونکی، کیا وہ مر گئی؟ لاجو مر گئی؟ سچ؟ اس کے لہجے میں عجیب خوشی اور حیرت شامل تھی۔ ہاں، وہ مر گئی، تیری طرح نہیں تھی کہ خیالوں ہی میں بندوق چلاتی رہی۔ میں نے اسے چڑھانے کے لیے کہا، وہ سچ مچ مر گئی؟ اس وقت جھونپڑے کے باہر والے حصے سے بڑے ٹھاکر کی آواز آئی، رنجیتے باہر آؤ، گرنام آیا ہے، کہتا ہے لاجو کی ارتھی تیار ہے، تو نے مجھے پہلے ہی یہ کیوں نہیں بتایا؟ ٹھاکر کی آواز سن کر میں باہر آ گیا۔ گرنام سنگھ سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس وقت اس کا آدھا چہرہ بہت غم زدہ اور آدھا چہرہ بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ وہ میری طرف منہ کیے کھڑا تھا، مجھے دیکھ کر بولا، تمام مرنے والوں کی ارتھیاں اس وقت شمشان میں پہنچ چکی ہیں، جن میں ایک ارتھی لاجو کی بھی ہے۔ کیا آپ وہاں تک چلنا پسند کریں گے؟ میں نے اس کی آواز کے دکھ کو محسوس کیا، اور ہم سب اس کے ساتھ گول وادی کے ایک حصے میں پہنچے جہاں تقریباً 200 سے اوپر ارتھیاں رکھی ہوئی تھیں، اور ان کے برابر میں ایک طرف سپاہیوں کی لاشوں کا ڈھیر تھا، جو بلا شبہ ان ارتھیوں سے دوگنا لگتا تھا۔ میں نے آہستہ سے گرنام سے کہا، بقیہ لوگ زندہ پکڑ لیے گئے ہیں، ان کا کیا ہوا؟ وہ بڑے قید خانے میں آپ کے حکم کے منتظر ہیں، جب کہیں انہیں ٹھکانے لگا دیا جائے۔ میں نے گرنام سنگھ کا جواب سن کر کہا، نہیں، ابھی نہیں، مجھے کچھ سوچنے دو۔ سب سے پہلے سپاہیوں کی لاشوں کو ٹھکانے لگایا گیا۔ ایک عجیب سی بدبو سے تمام وادی بھر گئی۔ انہوں نے ان لاشوں پر مٹی کا تیل چھڑک دیا تھا، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ پھر بقیہ تمام ارتھیوں کو بھی جلا دیا گیا۔ پوری وادی کے بچے، بوڑھے اور جوان یہاں موجود تھے۔ ایک عجیب سی فضا تھی، جیسے آج آسمان سے اداسی برس رہی ہو۔ چاروں طرف مشعلیں روشن تھیں اور شعلوں کی زبانیں لاشوں کو چاٹ رہی تھیں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ بڑے ٹھاکر نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مرگٹ کی دیوار چڑھ گئے۔ وہ غالباً کچھ کہنا چاہتے تھے۔ تمام مجمع سمٹ کر ان کے ارد گرد جمع ہو گیا۔ ان کی تقریر شروع ہوئی۔
اے اپنی عزت و غیرت پر جان قربان کرنے والوں، سنو کہ ہم سب ایک دوسرے کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ جن جوانوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے اپنی جانیں اس وادی کے دوسرے رہنے والوں کے سکون اور اطمینان کے لیے، ان کی خوشحال زندگی کے لیے قربان کر دیں، ہمارے دل ان کی محبتوں، یادوں اور قربانیوں سے ہمیشہ ان کے احسان مند رہیں گے۔ وہ بہادر تھے، لڑتے ہوئے مارے گئے تمہارے لیے، تم سب کے لیے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ان کے بیوی بچوں، ان کے ضعیف باپوں کا سہارا بنیں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ اب سے ہم جو کچھ بھی لوٹ مار کر کے حاصل کریں گے، اس میں ان مرنے والوں کے عزیزوں کا بھی اتنا ہی حصہ ہوا کرے گا جتنا انہیں ان کی زندگی میں ملتا۔ بلکہ آج سے یہ قانون جاری کیا جاتا ہے کہ جو بھی لڑتے ہوئے مارا گیا، اس کے عزیزوں کو ہمیشہ حصہ ملتا رہے گا۔ بڑے ٹھاکر کے یہ کہتے ہی ان کی جے سے تمام وادی گونج اٹھی۔ وہ پھر بولے، تمہارے بہادر سردار نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر جس طرح اس ہار کو جیت میں بدلا ہے، یہ تو تم سب جان ہی چکے ہوگے۔ اس فقرے کے بعد سردار رنجیت سنگھ کی جے بولی جانے لگی، اور مجمع کے اصرار پر مجھے بھی کچھ کہنے کے لیے منڈیر تک چڑھنا پڑا، مگر میری آواز اتنی پاٹدار نہیں تھی جتنی بڑے ٹھاکر کی تھی۔ میں نے بولنا شروع کیا، میرے بزرگوں اور ساتھیوں، میں نے اس لڑائی میں کوئی ایسا خاص کارنامہ انجام نہیں دیا، سوائے اس کے کہ میں کسی طرح پچھلے خفیہ راستے سے آئی جی کی جیپ تک پہنچ گیا اور زبردستی رائفل کی نال اس کی کن پٹی پر رکھ کر یہ اعلان کروایا کہ تمام سپاہی ہتھیار ڈال کر ہاتھ اوپر اٹھا لیں۔ میں نے یہ جھوٹ دانستہ بولا تھا تاکہ وادی کے لوگ میری پراسرار قوتوں کے بارے میں نہ جان سکیں۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، بڑے ٹھاکر نے ابھی جو کچھ کہا میں بھی اس سے ہر طرح متفق ہوں، لیکن اس وقت سب سے پہلا مسئلہ جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح بھی اس راستے کو قطعی بند کر دیں جو پولیس سے جھڑپ کے دوران بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ دوبارہ اس راستے کو از سر نو تعمیر کیا جائے، اور اس میں اس مرتبہ اتنی گنجائش رکھی جائے کہ پولیس سے جو پہلے 15 ٹرک ملے ہیں وہ بھی اس راستے میں سے آ جا سکیں، تاکہ آئندہ ہم ان ٹرکوں سے بھی کام لے سکیں۔ میری یہ بات سن کر مجمع میں کچھ شور سا ہوا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کرنے کی کوشش کی۔ غالباً وہ میری اس تجویز سے متفق نہیں تھے۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ ان میں سے کوئی بھی ان ٹرکوں کا استعمال نہیں جانتا تھا۔ میں نے ان کی اس بات کو بھانپ لیا اور کہنا شروع کیا، میں سمجھتا ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی ان کا استعمال نہیں جانتا، مگر یہ کچھ ایسی مشکل بات نہیں۔ ہم قیدیوں کو اس بات پر مجبور کریں گے کہ وہ ہمیں ان کا استعمال کرنا سکھائیں۔ ہم ابھی یہ معلوم کرنا ہے کہ پولیس یہاں کس طرح پہنچی، اور یہ بھی کہ قیدیوں سے معلوم ہو سکتا ہے۔ فی الحال کل سے راستے کی تعمیر شروع ہو جانی چاہیے، اور اس کی نگرانی گرنام سنگھ کرے گا، جو اس فن سے اچھی طرح واقف بھی ہے۔ یہ کہہ کر میں مرگھٹ کی دیوار سے اتر آیا، اور ہم سب لوگ اپنے اپنے جھونپڑوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ گرنام سنگھ میرے ساتھ تھا۔ میں نے چلتے چلتے اس سے کہا، تم قید خانے سے آئی جی کو نکال کر میرے جھونپڑے پر پہنچا دو۔ گرنام سنگھ خاموشی سے اس بات میں سر ہلا کر چلا گیا، اور میں، بڑے ٹھاکر اور بڑی ٹھکرائن اور شوبھا اپنے گھوڑوں پر جھونپڑے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں مجھے ایک خیال آیا۔ میں نے اپنا گھوڑا شوبھا کے گھوڑے کے قریب لاتے ہوئے اس سے کہا، شوبھا، بڑے ٹھاکر اور ٹھکرائن کو چلنے دو، ہم ابھی چلتے ہیں، ذرا قید خانے ہی کی سیر ہو جائے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ تو شاید خدا سے یہی چاہتی تھی کہ اسے اور مجھے تنہائی کا موقع ملے۔ وہ فوراً راضی ہو گئی۔ میں اسے قید خانے تک کبھی نہیں لے جاتا، مگر میں اس کے راستے سے ہی ناواقف تھا۔ مگر اب تک حالات نے خود بخود میری مدد کی تھی، اور جو کچھ میں نے اپنی ذہانت سے کام لیا تھا، اور جو یہ راز اب تک نہیں کھلا تھا کہ میں مشہور ڈاکو رنجیت سنگھ نہیں، علی حسن ہوں، جس نے زبردستی رنجیت کے جسم پر قبضہ کر لیا ہے، سب مجھے رنجیت سنگھ ہی سمجھے ہوئے تھے۔ میں اپنے خیالات سے باہر نکلا اور بڑے ٹھاکر سے قریب ہو کر کہا، بابا، میں اور شوبھا ابھی قید خانے ہو کر آتے ہیں، آپ چلیے۔ بڑے ٹھاکر نے سر ہلا دیا، اور ہم دونوں نے اپنے گھوڑوں کی باگیں
موڑ دیں۔ آج پھر میری وہی حالت تھی جو اس سے پہلے 2 موقعوں پر مجھ پر گزر چکی تھی۔ ایک تو تھانہ گڑھوال کے راستے میں، جس سے میں ناواقف تھا اور اپنی ناواقفیت کسی طرح ظاہر نہیں ہونے دی۔ دوسرے آج ہی جب گول وادی کے پچھلے خفیہ راستے تک میں گرنام سنگھ کے ساتھ پہنچا تھا، مگر اس وقت بھی کیونکہ حالات ہنگامی تھے، اس لیے میں نے گرنام سنگھ کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں راستہ نہیں جانتا۔ اب میں شوبھا کو صرف اس غرض سے ہمراہ رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ میری رہبری قید خانے تک کر سکے، اور یہ بات میں اسے کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے دانستہ اس کے ساتھ کسی گلی کا موڑ آتا تو میں اس سے اپنا گھوڑا پیچھے کر لیتا۔ میں نے اچانک اپنا پروگرام بدل دیا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ میں آئی جی کو اپنے جھوپڑے پر ہی بلا کر اس کے ذہن کو قابو میں کر کے اس سے پوچھوں گا کہ کس طرح یہاں تک پہنچا، مگر اس میں ایک خطرہ تھا۔ اگر میں جھونپڑے میں یہ سب کرتا تو میری پراسرار قوتوں کا راز بڑے ٹھاکر وغیرہ کو بھی معلوم ہو جاتا، اور یہ بات میرے ذہن میں بعد میں آئی جب میں گرنام سنگھ کو قید خانے روانہ کر چکا تھا اور راہ میں چاہتا تھا کہ جلد سے جلد وہاں تک پہنچ جاؤں۔ ہم دونوں جلدی اس جگہ تک پہنچ گئے جس کو قید خانہ کہا جاتا تھا، مگر یہ تو ایک میدان تھا جس کے سامنے پہاڑی کی دیوار سے راستہ ختم کر دیا گیا تھا۔ سپاٹ سی دیوار میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ ایک گڑ گڑاہٹ کی آواز میں نے سنی، اور جو اب سامنے پہاڑی کی سپاٹ دیوار کو دیکھا تو وہاں بڑا سا خلا نظر آیا جس سے گرنام سنگھ ایک گھوڑے پر سوار نکل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مشعل تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس کے ساتھ ہی ایک گھوڑا اور نظر پڑا، اس پر کوئی شخص بندھا ہوا تھا۔ ہمیں دیکھ کر گرنام سنگھ رک گیا اور گھوڑے سے اتر کر مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ کر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ میں نے کہا، گرنام، ہم خود یہیں آ گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تنہائی میں اس سے کچھ پوچھیں، اور اس کے لیے اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ گرنام سنگھ نے یہ سن کر کہا، میری خود یہی منشا تھی سردار، مگر میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی، اس لیے کہ یہاں قید خانے میں اذیت دینے اور قبول ہونے کے تمام ذرائع موجود ہیں نسبت جھونپڑے کے۔ یہ کہہ کر وہ پھر اس طرف بڑھا جہاں سے کچھ دیر پہلے خلا نمودار ہوئی تھی، اس لیے کہ گرنام کے باہر آتے ہی خلا پھر برابر ہو گئی تھی۔ گرنام سنگھ گھوڑے پر سوار ہوا اور سپاٹ دیوار پر ابھرے ہوئے ایک پتھر پر زور آزمائی کرنے لگا۔ پھر ایک ہلکی سی گڑ گڑاہٹ ہوئی اور ہم اس چوڑی سی خلا میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی دور چل کر ایک سلاخوں والا پھاٹک سا تھا جس کے باہر ایک شخص بندوق لیے ٹہل رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ذرا سا جھکا اور دروازے کا بڑا تالا کھول دیا۔ اس پھاٹک سے گزرتے ہی سیدھے ہاتھ پر ایک بہت بڑا ہال سا نظر آیا جس میں 8-10 جوان گھوڑوں کی مالش کر رہے تھے۔ یہ استبل تھا جس میں تقریباً 50 یا 60 بہترین نسل کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ ان میں سے 2-3 نوجوان آگے بڑھے اور انہوں نے سر جھکا کر پہلے مجھے تعظیم دی، اس کے بعد سب کے گھوڑوں کی باگیں تھام کر استبل میں چلے گئے۔ اب میں، شوبھا اور گرنام سنگھ ایک راہداری طے کر رہے تھے۔ میں ابھی چند ہی قدم چلا ہوں گا کہ مجھے اپنے بائیں طرف ایک اور بہت بڑا سا ہال دکھا۔ یہ ہال اس وقت مقفل تھا، مگر اس کی سلاخوں کے دروازے سے اندر دیکھا جا سکتا تھا۔ اس میں لاتعداد بندوقیں، رائفلیں اور دیگر اسلحہ بھرا ہوا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا اسلحہ نہیں دیکھا تھا۔ گرنام سنگھ نے اس طرف میری توجہ پا کر کہا، سردار، یہ جو رائفلوں کا نیا ڈھیر دیکھ رہے ہیں، یہ آج ہی ان سپاہیوں سے حاصل کیا گیا ہے، اور دوسری طرف جو ڈھیر ہے وہ گولوں کا ہے۔ کل رائفلوں کو صاف کر کے اور تیل لگا کر حفاظت سے رکھ دیا جائے گا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے سر ہلایا اور آگے بڑھا۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ اس جگہ قطعی کسی قسم کی گھٹن کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اسی لیے ایک نظر راہداری کی چھت پر ڈالی جہاں مجھے کچھ فاصلے سے بڑے بڑے سوراخ نظر پڑے جو تاریک سے تھے۔ راہداری میں کیونکہ تھوڑے تھوڑے فاصلے سے مشعلیں روشن تھیں، اس لیے پوری طرح روشن تھیں۔ کچھ دور چل کر راہداری ختم ہو گئی۔ سامنے ایک سپاٹ دیوار تھی۔ گرنام سنگھ پھر آگے بڑھا اور سامنے دیوار پر لگی ہوئی ایک مشعل کو دیوار سے الگ کر کے اور اس جگہ اپنا ہاتھ ڈال کر غالباً کوئی کل دبائی اور
کل دباتے ہی بولا، سردار سنبھل کر کھڑے ہو جائیے، ہم نیچے قید خانے میں چل رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ مشل میں اس سوراخ میں لگائی ہی تھی کہ مجھے ایسا لگا جیسے زمین نیچے دھنسنے لگی ہو۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے، ورنہ بے اختیار چیخ نکل جاتی۔ میں، شوبھا اور گرنام سنگھ نیچے دھنستے جا رہے تھے اور ہمارے اوپر ایک خلا سا تھا، جیسے ہم کسی گہرے کنویں میں اتر رہے ہوں۔ شوبھا کے لیے غالباً یہ سب کچھ متوقع تھا، اس لیے اس کے چہرے سے کوئی حیرت یا خوف ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے زمین رک گئی ہو۔ ہمارے دائیں طرف ایک دروازہ تھا، سلاخوں دار وہ دروازہ جس کے باہر ایک شخص پہرا دے رہا تھا۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی اس دروازے کا تالا کھول دیا اور ہمیں جھک کر تعظیم دی۔ دروازے سے جیسے ہی ہم نے چوڑی سی راہداری میں قدم رکھا، ایک بڑی سی سل چھت سے آہستہ آہستہ پھسل کر زمین میں پیوست ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ شخص دروازے کا تالا لگانا نہیں بھولا تھا۔ اب وہاں ایک سپاٹ دیوار تھی، یہ بھی ایک چوڑی سی راہداری تھی جس کے دونوں طرف مشعلیں روشن تھیں، اور دور تک دونوں طرف بڑے بڑے دروازے نظر آ رہے تھے جن میں تالے پڑے ہوئے تھے۔ وہی شخص جس نے ہمارے لیے تالا کھولا تھا آگے بڑھا اور بائیں ہاتھ پر بنے ہوئے ایک کمرے کا تالا کھولا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک طرف ایک چبوترا تھا جس پر جنگلی جانوروں کی کھالیں بچھی ہوئی تھیں اور گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے، اور دوسری طرف ایک پیال کا نرم بستر زمین پر بچھا ہوا تھا۔ اس پر جنگلی جانوروں کی نرم کھالیں تھیں۔ ہم اس میں داخل ہوئے۔ گرنام نے کہا، آپ چاہیں سردار تو یہیں بیٹھیں، میں آئی جی کو اوپر سے لے کر آتا ہوں، اس لیے کہ میں تو یہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ تو ایک گھوڑے کی پیٹھ پر بندھا ہوا تھا اور میرے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر الٹے پاؤں واپس پھرا اور اوپر جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں نے شوبھا سے کہا، آؤ اس وقت تک ذرا قیدیوں کو دیکھ لیا جائے۔ ہم دونوں اس کمرے سے نکلے اور آگے راہداری میں دور تک چلے گئے، اور دونوں طرف سلاخوں دار دروازے تھے۔ یہ دروازے بڑے بڑے ہالوں کے تھال تھے۔ ہر حال میں مجھے تقریباً 100-150 سپاہی نظر پڑے۔ یہ کل 6 حال تھے، جس میں سے اس وقت 4 تقریباً پورے بھرے ہوئے تھے، ایک میں صرف 50-60 سپاہی تھے اور بقیہ ایک خالی پڑا تھا، مگر شاید یہ دوسرے حالوں سے مختلف تھا، اس لیے کہ اس میں طرح طرح سے اذیت دینے کا سامان تھا۔ چھت سے زنجیریں لٹکی ہوئی تھیں جن کے سروں پر ہتھ کڑیاں سی تھیں، اور جگہ جگہ فرش پر بھی ایسی ہی بھاری بھاری زنجیریں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک بڑے سے ڈبے میں چمڑے کے کوڑے بھیگ رہے تھے، اور نہ پتہ کیا کیا الا بلا اس حال نما بڑے کمرے میں، جو دوسرے حالوں سے ذرا چھوٹا اور مختلف تھا، بھرا پڑا تھا۔ یہاں سے راہداری ختم ہو گئی تھی میری اپنی دانست میں، ورنہ کیا خبر اس سے آگے بھی کچھ اور موجود ہو۔ ہم دونوں کو دیکھ کر ان قیدیوں نے طرح طرح کی گالیاں دی، مگر میں خاموشی سے انہیں دیکھتا ہوا شوبھا کے ساتھ پہلے کمرے میں واپس کی طرف آ گیا۔ اس بات سے غالباً قیدی حیران ہوئے تھے کہ میں نے جواب میں ان سے کچھ نہیں کہا۔ وہ شوبھا کو دیکھ کر بھی طرح طرح کی نازیبا حرکات کر رہے تھے، مگر میں نے شوبھا کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے غصے میں آنے سے باز رکھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ جو سپاہی زخمی تھے ان کی باقاعدہ مرہم پٹی کر دی گئی تھی۔ ہم دونوں ابھی کمرے میں آ کر بیٹھے ہی تھے کہ گرنام سنگھ اس سرسبز آنکھوں والے آئی جی کو لے کر آ گیا۔ اس کے ہاتھ اس وقت پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ میں بستر پر بیٹھا ہوا تھا، اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے قریب پہنچا تھا کہ اس نے زور سے میرے منہ پر تھوک دیا اور ایک موٹی سی گالی دی۔ یہ دیکھتے ہی گرنام سنگھ جو اس کے برابر کھڑا تھا برہم ہو گیا، اور اس نے اپنی بندوق کا ایک کندھا بہت زور سے اس کے کاندھے پر مارا۔ وہ تڑپ کر میرے قدموں پر گر گیا۔ دوسری ٹھوکر بھی خاصی جاندار تھی جو اس کے سر پر پڑی تھی۔ یہ بھی گرنام سنگھ ہی کا کارنامہ تھا۔ میں نے اپنے چہرے سے تھوک پونچھتے ہوئے گرنام سنگھ کو روکا۔ بس گرنام سنگھ بس، یہ مر جائے گا، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ آئی جی لڑکھڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا جو اس کے خوبصورت چہرے پر بہت برا لگ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے سے خون پونچھ دیا۔ اس نے غصیلی نظروں سے مجھے دیکھ کر کہا، رنجیت سنگھ، میں نے عہد کیا تھا کہ یا تو تمہیں گرفتار کروں گا یا… اس نے اپنا ماتھا جھٹکتے ہوئے کہا،
نہ معلوم مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں نے خود اپنے سپاہیوں کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دے دیا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ خدا جانے وہ کون سی پراسرار قوت تھی جس نے مجھے اس پر مجبور کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ دانتوں سے اپنا نچلا ہونٹ کاٹنے لگا۔ اس کے یہ کہنے پر گرنام سے کچھ حیرت زدہ سا ہوا۔ شوبھا خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، غالباً اس کے بیان پر شک کر رہی تھی۔ میرے سوا شاید کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسے اس بات پر کس نے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنے سپاہیوں کو ہتھیار ڈال کر ہاتھ اوپر اٹھانے کا حکم دے۔ میں نے گرنام سنگھ کی طرف مڑ کر کہا، انہیں آخری حال میں لے کر چلو، اور سنو، ان کے ہاتھ بھی کھول دو۔ گرنام ہچکچایا، مگر سردار، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، کچھ نہیں ہوتا، میں جو کہتا ہوں وہ کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ میرے کہنے پر گرنام سنگھ نے آئی جی کے ہاتھ یہیں کھول دیے، اور حال میں کھولتے ہی اپنی بندوق کی نال اس کی پشت پر رکھ کر دھکا دیا۔ چلو، میں نے گرنام سنگھ کے اس رویے پر اس سے کچھ نہیں کہا، حالانکہ مجھے ناگوار ضرور ہوا تھا۔ وہ شاید آئی جی کے اس طرح منہ پر تھوکنے کو غالباً ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ میں نے شوبھا سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں، اور ابھی گرنام بھی تمہارے پاس آ جائے گا۔ وہ شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ میں آئی جی کو اذیت دینے کے لیے کچھ قبولوانا چاہتا ہوں، اس لیے وہ وہیں بستر پر نیم دراز ہو گئی۔ ہم جیسے ہی راہداری میں داخل ہوئے، ہمیں دیکھتے ہی پھر قیدی سپاہی جنگلے پکڑ پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور پہلے کی طرح گالیاں بکنے لگے۔ اس پر گرنام سنگھ ان کی طرف پلٹا، چپ رہو حرامزادو، ورنہ ایک ایک کو گولی مار دوں گا۔ گرنام سنگھ کا بھیانک چہرہ دیکھ کر وہ غالباً سہم گئے، شاید وہ مجھ سے پہلے ان میں سے کچھ کی خاطر مدارات کر چکا تھا۔ اس پر اس کا دو حصوں میں بٹا ہوا بھیانک چہرہ وہ یقیناً بہت صفاک آدمی تھا۔ اس نے جس طرح آئی جی کے کاندھے پر بندوق کا کندھا میرے سامنے مارا تھا، وہ اس کی درندگی کا ایک نمونہ تھا۔ آئی جی اب بھی ایک کندھا ڈالے ہوئے راستہ طے کر رہا تھا۔ اس کے کندھے میں غالباً سخت تکلیف تھی۔ اس کے ماتھے پر اوندھے منہ گرنے کے سبب گومڑ پڑ گیا تھا۔ گرنام سنگھ نے مجھے اس حال نما کمرے کی چابی اپنی جیب سے نکال کر دی۔ میں نے آگے بڑھ کر کمرہ کھولا۔ آئی جی جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوا جس میں جگہ جگہ مشعلیں روشن تھیں، وہ کچھ ٹھٹک گیا۔ غالباً وہ سمجھ گیا کہ مجھے یہ لوگ یہاں اذیت دینے لائے ہیں۔ اذیت دینے کے طرح طرح کا سامان یہاں موجود تھا، اور بھاری زنجیریں فرش اور چھت پر لٹکی دیکھ کر وہ سب کچھ سمجھ گیا۔ وہ کمرے میں ذرا سہما سہما سا داخل ہوا۔ میں نے گرنام سنگھ سے کہا، اب تم جاؤ اور شوبھا کے پاس ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ گرنام سنگھ بھی غالباً یہی سمجھا تھا کہ میں آئی جی کو اذیتیں دوں گا، اس لیے وہ بولا، سردار، میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا، شاید جلد کچھ نہ قبولے۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، گرنام، میں تمہارا سردار ہوں، کیا مجھے کچھ اور بھی کہنے کی ضرورت ہے؟ وہ میرے خشک لہجے کو سمجھ گیا اور چپ چاپ دروازہ بھیڑ کر چلا گیا۔ رحمان مجھ سے مخاطب ہوا، اگر تمہیں برا نہ لگے تو کیا میں سگریٹ پی سکتا ہوں؟ میں نے شام سے سگریٹ نہیں پی۔ میں نے کہا، ضرور پیو۔ اس نے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور ایک سگریٹ سلگا کر مجھے بھی پیشکش کی۔ میں نے شکریہ کہہ کر انکار کر دیا۔ تم سکون سے سگریٹ پی لو، ہم پھر باتیں شروع کریں گے۔ اس نے کہا، نہیں، تمہیں جو کچھ کہنا ہے کہو۔ مجھے اپنے پچھلے رویے پر افسوس ہے کہ میں نے تمہارے منہ پر تھوکا۔ میں نے کہا، خیر کوئی بات نہیں، اس وقت میں تمہارا دشمن تھا۔ مگر اس نے میری بات کاٹ کر کہا، دشمن تو اب بھی ہو۔ میں نے بات کو زیادہ نہ بڑھا کر اپنا کام شروع کیا ہی تھا کہ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم رنجیت سنگھ پولیس کی دسترس سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اگر تم نے آج ایک رحمان کو شکست دے دی ہے تو کل کا کیا؟ یہ کہتے کہتے وہ ہکلانے لگا۔ میں نے اس کے ذہن پر قبضہ جما چکا تھا۔ ہکلاتے ہکلاتے اسے اور مجھے دونوں کو ایک جھٹکا سا لگا۔ میرے ذہن نے اس کے ذہن کو حکم دینا شروع کیا، تم رحمان رنجیت سنگھ کے وفادار ہو، اس کے ساتھی ہو۔ اس کا جواب تھا، نہیں، قطعی تم مشہور ڈاکو سردار رنجیت سنگھ ہی کے ساتھی ہو۔ ہاں کہو۔ اس کے ذہن نے پھر آخری مدافعت کی، نہ 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 وہ، ہاں ہاں کہو، ہاں میں مشہور ڈاکو رنجیت سنگھ کا وفادار ساتھی ہوں۔
تم رنجیت سنگھ سے بے انتہا محبت کرتے ہو، اس کے لیے اپنی جان تک دے سکتے ہو، تم اس کے غلام ہو۔ میرے ذہن نے ایک اور قدم آگے بڑھ کر حکم دیا۔ ابھی غالباً اس کی ذہن میں مدافعت کی قوت باقی نہ تھی۔ میرا سر دکھنے لگا، مگر میں نے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں سے نہیں ہٹائیں۔ اس کا ذہن کہہ رہا تھا، نہیں، میں آئی جی پولیس ہوں۔ میں نے غصے سے اس کے ذہن کو کئی بار جھٹکا، جس سے پہلی ہی کی طرح اس کی منہ سے کراہیں نکل گئیں۔ اس کے ہاتھ میں غالباً سگریٹ اب بھی سلگ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف سے بغیر آنکھیں ہٹائے اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر دور پھینک دیا۔ اس کی سبز آنکھیں پھٹی ہوئی سی تھی۔ میرے ذہن نے پھر سے اس کے ذہن کو حکم دینا شروع کیا۔ میرے ذہن کا تناؤ پہلے سے کچھ کم ہو گیا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اب اس کا ذہن پہلی سی مدافعت کا اہل نہیں رہا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول درگا مائی کے چیلے، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 تھی۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔